بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کافرون پڑھنے کی فضیلت۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے سورہ کافرون کے بارے میں کہ سورہ کافرون میں اللہ تعالی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کو کیا سمجھاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو پورا دیکھیں اور آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ آپ کہہ دیجئے، اے کافرو، نہ تو میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کو تم پوجتے ہو، اور نہ تم موجودہ صورتحال کے حساب سے اس خدا کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تو تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو اگرچہ کچھ لوگوں نے ہی اسلام قبول کیا، لیکن مشرکین لوگ کی ایک بڑی تعداد کا بت پرستی، بتوں کی پوجا پر سے یقین کم ہونے لگا، اور ان کے ذہن میں یہ سوال کھڑا ہونے لگا کہ ہم جس مذہب کو مان رہے ہیں کیا واقعی ہی سچا مذہب ہے۔ مکہ کے سرداروں نے جب یہ حالات دیکھی تو مسلمانوں کو تکلیف دینے کے سارے طریقے آزمانے لگے، مگر جب انہوں نے تجربہ کر لیا کہ ایمان کا نشہ ایک ایسا نشہ ہے جو اتارے نہیں اترتا، تو انہوں نے لالچ دینے کا اور آپس میں لڑانے کا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ مکہ کے سرداروں کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، آؤ ہم اس بات پر صلح کر لیں کہ ان کی عبادت کیا کریں اور تمام معاملات میں ایک دوسرے کے شریک ہو جائے، تو جس مذہب کو تم لے کر آئے ہو اگر اس میں خیر ہوگی تو ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں گے، اور جس مذہب پر ہم چل رہے ہیں اگر اس میں خیر ہے تو تم بھی اس کو اپنا لوگے۔ اسی موقع پر یہ سورہ نازل ہوئی جس کا نام ہے سورہ کوثر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے عبادت کو سال میں تقسیم کرنے کو کہا کہ ایک سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔ ظاہر ہے یہ بات بالکل کرنے لائق نہیں تھی کہ جس طرح روشنی اور تاریکی ایک جگہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں توحید کا بھی قائل ہو۔ قرآن مجید میں ایسے سماج کے لیے جس میں کوئی مذہب کے ماننے والے لوگ ہو تو اس میں صلح کا ایک دوسرا فارمولہ پیش کیا کہ جو لوگ توحید پر یقین رکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرے، اور جو شرک پر قائم ہے تو مسلمان ان پر زور زبردستی نہ کرے بلکہ ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے دے۔ زندگی کے دوسرے مسائل میں مسلمان اپنے مذہبی طریقے پر عمل کرے اور غیر مسلم اپنے طریقے پر۔ اس لیے مسلمانوں نے ہمیشہ یہی اپنا طریقہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو اسی قانون کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ کرایا۔ علماء نے بھی مسلم ملک میں بسنے والے غیر مسلم کے لیے یہی قانون اختیار کیا گیا ہے کہ ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، لیکن اس رواداری کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان اپنی پہچان کھو دے اور دوسرے کے رنگ میں رنگ جائے۔ اپنے دین اور اپنی پہچان پر باقی رہنا اور دوسروں کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی سے بچنا یہ اصل فرما برداری ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل کچھ مسلمان رواداری کے نام پر غیر اسلامی رواجوں کو اپنانے لگے ہیں۔
بے لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس سورہ میں مکہ کے مشرک کو کافرون کے الفاظ سے مخاطب کیا ہے، لیکن تفسیر میں کہیں ایسی بات نہیں ملتی ہے کہ مکہ کے مشرک کو یہ الفاظ ناگوار گزرا تھا، کیونکہ کافر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو توحید کو، ایک خدا کو ماننے کے عقیدے کا انکار کرے، جبکہ کچھ غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ کافر کہہ کر ان کی توہین کی جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام ایمان والے کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اللہ کے نبی کی ایک حدیث کے مطابق دین کی بات سننا اور دوسروں تک پہنچانا صدقہ ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور صدقہ کا ثواب حاصل کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔